روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کی فضیلت اور اس کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں جس کے ذریعے آپ کو یاد کروں اور آپ کو پکاروں اور تو میری پکار سن لے۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں، میں کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو خاص ہو اور میں پڑھوں تو میرے تمام کام ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو معمولی نہ سمجھو، ساتویں آسمان پر جو بستے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے آباد کرنے والے ہیں اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ کلمہ طیبہ لوح محفوظ پر بھی لکھا ہوا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں تو دیکھیں کتنا بلند رتبہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مانگا جائے وہ عطا ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا کریں، کیونکہ آپ کا وسیلہ اس قدر بلند ہے کہ بندے کے منہ سے دعا نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ وسیلے کو نہیں مانتا وہ یہ دیکھ لے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور ہر کام کو اللہ رب العزت ہی بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں۔ جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا وسیلہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے۔ اگر بندہ گھر میں بیٹھ کر کہتا رہے کہ اللہ مجھے ٹھیک کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بس یہ وسیلے بنائے گئے ہیں۔ اگر اولیاء کرام کے وسیلے سے بھی مانگا جائے تو مانگ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ کے لیے ساری دنیا آسمان بنائے گئے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ چرند پرند ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ظاہر ہونا پسند کرتا، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے اپنا ظاہر ہونا پسند کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگا جائے تو ضرور قبول ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ساری باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو تو صرف صبح و شام ایک ہی لفظ پڑھیں، اللہ آپ کو اس قدر رزق دے گا کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی تو آپ نے صرف 15 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے جو کہ اللہ کا نام ہے اور بہت پیارا ہے۔ پیارے دوستو، کلمہ طیبہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ۔ اس کو آپ نے لگاتار 500 بار پڑھنا ہے، اور شام کے وقت بھی آپ نے اسی طرح 15 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور پھر یا واسع یا اللہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو گے، غریب محتاجوں کی مدد کرو گے۔ جیسے ہی آپ کے پاس رزق آنا شروع ہو جائے تو فوری طور پر صدقہ کریں اور غریب کی مدد کریں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا وظیفہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ دوستو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔